بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات جب چاند طلوع ہوا تو میں قبرستان پہنچا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ایک قبر سے زنجیر گھسیٹتا ہوا نکلا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا آدمی عذاب قبر پر مامور فرشتہ اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے۔ اس آدمی نے زنجیر کو کھینچا یہاں تک کہ اس صاحب قبر کو قبر میں لوٹا دیا۔ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا وہ آدمی اس صاحب قبر کو مار رہا ہے، یعنی فرشتہ مار رہا ہے، اور صاحب قبر یوں فریاد کر رہا ہے، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں غسل جنابت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ سزا دینے والے آدمی نے کہا، ہاں یقیناً تم یہ اعمال کرتے تھے، لیکن جب تم خلوت اور تنہائی میں گناہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے۔ اب اس واقعے کو پڑھ کر میں اپنے لیے سوچوں اور آپ حضرات اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری تنہائی کیسے ہوتی ہے، کیا ہم گناہوں سے بچتے ہیں؟ جب کوئی لوگ جانتے ہیں تو ہم بچتے ہیں، جہاں کوئی نہیں جانتا وہاں ہم کچھ کرتے ہیں۔ اگر واقعی جہاں کوئی نہیں جانتا وہاں بھی بچتے ہیں، جہاں لوگ جانتے ہیں وہاں بھی بچتے ہیں گناہوں سے، تو ٹھیک ہے، اچھی زندگی ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف جیسا کہ اس آدمی کو جو قبر میں تھا اس پر عذاب ہو رہا ہے، تو بغور دیکھیں اپنی زندگی کو کہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا اطمینان رہتا ہے کہ ہم کچھ ظاہری اعمال کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم تو کوئی گناہ کرتے نہیں، اور جب ہم کوئی گناہ نہیں کرتے نظر آتے تو پھر ہماری قیمت ہمارے نزدیک بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کے گناہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کے جن کے گناہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اگر ان سے سوال کر لیا جائے تو یہ ہماری برائیاں دکھا دیں گے۔ جیسے ہم کو دوسرے کی دکھائی دے رہی تھی ویسے ہماری ان کو دکھائی دے رہی ہے، اور اللہ کو سب کی دکھائی دیتی، کسی کی چھپی نہیں۔ اس لیے اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ جو دل کے اندر ہلکی سی بے چینی ہوتی ہے وہ متوجہ کرتی ہے کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو، اور ایک دم سکون ہے، ایک دم سکون ہے۔ تو جن کو یہ حاصل ہے ان کے ڈرنے کا انداز دوسرا ہے، اور اللہ والوں کے قصے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، بہت سے لکھے ہوئے کتابوں میں، اس وقت یہ نہیں۔ جن کو ہم سکون سمجھتے ہیں، دل میں تو سکون ہوتا ہے، ان کے ضرور یقینی طور پر بے چین نہیں رہتے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کچھ اعمال بھلے کی بتائے گئے وہ سب کرنے کے بعد انہیں ایک خوف رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے مقبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ خوف ان کو لگا رہتا ہے، مقبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یقیناً ان کو اپنے عمل پر ناز نہیں ہے، وہ اپنے عمل پر خوف کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیں۔ ہمیں جو ایسی بے چینی نہیں ہے تو ہمیں اپنے بھلے اعمال پر اطمینان ہے، سکون ہے کہ نہیں، ہم تو سارا بھلا ہی بھلا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی کمیاں کوتاہیاں اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گی، اور کوتاہی کو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد جو پڑھ کر بتایا، کیا کہا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز پڑھا کس نے پڑھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ کتنی اچھی پڑھا کہ ان سے اچھی نماز کوئی پڑھنے والا نہیں۔ انبیاء کی بات تو الگ ہے، ان کو چھوڑو، لیکن انسانوں میں اتنی اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا، اللہ ہم نے ظلم کیا۔ ظلم ہی نہیں ہے، ظلمن بہت بہت بڑا ظلم کر دیا، کیونکہ نماز میں جیسی نماز ہونی چاہیے ہم ویسی نہیں پڑھ پاتے۔
لیکن ہم اپنی نماز پہ نہیں پچھتاتے. جس دن نماز پہ پچھتانا آ جائے گا اس دن زندگی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بے چینی ہوگی اور پچھتانا ہوگا اور توبہ ہوگی. ہم یہیں سے غفلت میں ہیں کہ نماز پڑھ کر اگر ہم اطمینان ہے کہ ہم نے اچھی نماز پڑھ لیا ہے، ہمیں جی سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہماری غفلت ہے. کیونکہ ان کی شان کے مطابق کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. جب نہیں پڑھ سکتا تو پچھتاوا، اور نماز کا پچھتاوا ایسا ہے جس نے یہاں اپنے کو کہہ دیا جی سے کہ میں نے ظلم کثیر کیا، بڑا ظلم کر لیا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھا. تو یہ اگر احساس نماز میں پیدا ہونے لگے گا تو نماز کے باہر کی زندگی میں ذرا غفلت ہوگی، ذرا نقصان کی بات ہوگی، گناہ کا کام ہوگا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پچھتائے گا. اس کا اثر نماز کا پوری زندگی پر ایسے ہی پڑتا ہے. ہر شعبے میں جہاں غلطی ہوگی وہاں اس کو اللہ سمجھا دیں گے تیری غلطی. اس لیے ہمارے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اچھی نماز کی نیت کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں. اور ابھی ایک کلپ دل اور زبان کو ایک ساتھ کرنے کی بات ہوئی، ایک کلپ میں سنیں گے تو مل جائے گا. اس کا نام ہے کنیکشن. یعنی نماز سے پہلے خود ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ کو جو نماز پسند ہے ویسی پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب ارادہ کر لیں تو دعا بھی مانگ لیں کہ اللہ میں نے نیت تو کیا ہے لیکن آپ ہماری مدد فرما دیجیے. نماز تو ہماری عادت بن چکی، ایسی عادت بن چکی ہے کہ بالکل آٹومیٹک ہو رہی ہے. ہاتھ باندھ لیا، کیا پڑھا، کتنا پڑھا، اپنے کو معلوم ہے. ایک سورت کوئی پڑھ لیں گے تو اپنے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں 3 دفعہ کہہ دیا جلدی جلدی، اور پھر سر اٹھا لیا. پھر ایسے آگے کے سب اعمال جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں، اپنے بارے میں جانتے ہیں. اسی میں اگر ہم نے جان پیدا کر لیا، اسی میں ہم نے جان پیدا کر لیا تو یہ نماز ہمیں کل پچھتاوے سے روک دے گی. کہ نماز پڑھتا تھا، وہ قبر والا کہہ رہا ہے نا جسے مار پڑ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو نماز پڑھتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، میں غسل جنابت کرتا تھا، میں بھلے اچھے کام کرتا تھا. اس سب کے باوجود ہمیں کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ یہ سب اچھے کام کے ساتھ ساتھ ہم کچھ گناہ کے کام کرتے رہیں گے اور اس سے غافل رہیں گے تو کل قیامت میں اور قبر میں پہلے تو پٹائی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہماری باہر کی دنیا میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نماز میں اس بات کو جی سے کہیں، اللہ توفیق دے، جی سے کہیں کہ ہم نے غلط کیا، مطلب غلط کیا، نماز پڑھا غلط نہیں کیا، نماز میں جو غفلت ہوئی وہ غلط ہوا. ہم کسی کے بارے میں، اپنے کاروبار دھندے کے بارے میں، اپنے کسی واقعے کے بارے میں، کوئی پچھلی ہوئی بات ہو چکی اس کے بارے میں، یا آئندہ کا کوئی خوف کسی وجہ سے ہونے کا اس کے بارے میں، ہم کبھی کبھی ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی، ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں اور بھی اس دل کو لگا سکتے ہیں. جیسے دل باہر کی دنیا میں کسی بات میں لگ سکتا ہے تو نماز میں بھی دل لگ سکتا ہے. ہم نے لگانے کی کوشش نہیں کیا، لگانے کی فکر نہیں کیا، نتیجہ یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے دینی بھی رہتی ہے ہمارے ساتھ. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ ہمارے پاس جو ایک بڑی دولت ایمان کے بعد ملی ہے وہ ہے نماز. نماز اگر نماز ہم نے بنا لیا تو ہمارا سب کچھ بن جائے. وہ نماز بنتی ہے، بہت آسانی سے بنتی ہے. پھر یہ کہ ہم نے بنانے کی کوشش کیا، صرف یہ بار بار کہا جاتا ہے، شکیل اپنے سے کہتا ہے کہ بنانے کی جو تدبیر ہے اگر ہم نے اختیار کر لیا ہے تو انشاءاللہ بنی نماز والوں کو جو فائدہ ہونے والا ہے وہ ہمیں ہوگا. اس لیے کہ اگر بنی نماز والوں کے ساتھ مرنے کے بعد حشر ہوگا تو مطلب یہ کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا ہی. جو چیز آخرت میں ملنے کی ہے، اچھی جتنی چیزیں ہیں اس کی برکات، اس کا نمونہ دنیا میں ملتا ہے، اور جتنی خراب چیزیں ہیں اس کے بھی نقصانات دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، اس سے قلب متاثر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بس دیندار بننا چاہتے ہو، پورے دیندار بننا چاہتے ہو، ہر شعبے کے دیندار بننا چاہتے ہو، ہر وقت کے دیندار بننا چاہتے ہو، جی حضرت ایک کام کر لو، دیندار بن جاؤ. کون سا کام؟ نماز بنا دو.
نماز بنا لو، دیندار بن جاؤ۔ اس لیے نماز ہم بنانے کی نیت ہی نہیں کرتے تو بنے گی کیسے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دنیا کا تو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہماری نیت نہیں ہوتی۔ جب نیت نہیں ہوتی تو پچھتاوا نہیں ہوتا، پچھتاوا نہیں ہوتا تو توبہ نہیں ہوتی، اپنے قصور کا اعتراف نہیں ہوتا۔ یہی اگر ہم نے کوشش کر لیا، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ 2 رکعت 4 رکعت تنہائی میں پڑھ کر نماز بنا لی جائے، اللہ تعالیٰ سارے شعبے درست کر دیتے، کوئی شعبہ باقی نہیں رہے گا زندگی کا کہ جہاں اللہ اپنی مہربانی سے ٹھیک نہ کر دے۔ نماز کی برکت ہے۔ ایک دفعہ چلے کی جماعت میں چل رہا تھا تو ہمارے امیر صاحب ہماری بات بہت کراتے تھے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ 2-3 چلے اس کے رہ گئے ہیں، سب سبق بھول گیا ہوگا، لہذا ہر جگہ مجھے استعمال کرتے تھے۔ ان کی مہربانی میں اپنا سبق یاد کرتا تھا۔ تو ایک جگہ جماعت کئی دن تھی، اس میں نماز کے بارے میں بہت بیان ہوا۔ 17 دن ایک ہی جگہ تھی جماعت، اور نماز کی عملی مشق کرائی گئی۔ عملی مشق میں ظاہر کی نماز اچھی ہوتی ہے، اور جب ظاہر کی نماز اچھی ہوتی ہے تو اندر باطن میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہر اچھی چیز کو دیکھو تو دل میں اس کا ایک اثر ہوتا ہے، بری چیز کو دیکھو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں اچھی نماز ہو تو کیوں نہیں اثر ہوگا؟ تو بہت نماز کی مشق کی گئی، کرائی گئی۔ تو اس میں نماز کے بارے میں ایک بیان ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ نماز میں ظاہری طور پر جو بتایا گیا، جیسے بتایا گیا ویسے ہم کر لیں تو باہر کی دنیا بدل جائے گی۔ یعنی قیام میں کھڑے ہونے کے لیے دونوں پیر پہ برابر وزن ڈالنا، اور قیام کی حالت میں آنکھیں کہاں دیکھتی ہوں، رکوع میں کہاں نگاہ ہونی چاہیے، سجدے میں کہاں نگاہ ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے باندھا جائے، اور رکوع میں جائے تو ہاتھ کتنا پھیلا کے رکھنا چاہیے گھٹنے پر، ایسے سجدے وغیرہ کی ساری بات ہوئی۔ اور اس میں یہ جملہ کہا گیا اللہ کی دی توفیق سے، اور اس سے فائدہ ہوا، ہمیں بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی ہوا، کہ اگر نماز میں آنکھیں صحیح جگہ دیکھیں گی، جہاں جہاں بتایا گیا، نگاہ صحیح رہے گی، تو باہر بدنگاہی سے آدمی بچ جائے گا۔ اب یہاں بات ہو گئی 17 دن رہ کر ہم لوگ کہیں اور چلے گئے، اور وہاں 20-22 دن تھے، واپس پھر اسی جگہ آئے۔ تو ایک صاحب مجھ سے ملے کنارے، کہنے لگے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ میں نے کر لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی نماز کا جو بیان تھا نا، وہ ایسا بیان ہوا کہ مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ہم نے کہا اچھا، اللہ نے دیا فائدہ، کیا ہوا؟ کہنے نماز میں نگاہ کو وہیں رکھ رہا تھا جہاں بتایا گیا ہے، میری باہر واقعی بدنگاہی چھوٹ گئی، بدنگاہی چھوٹ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں بہت مشق کیا ظاہر میں بنانے کی، لیکن میری بدنگاہی کم تو ہو گئی، لیکن سرسری بدنگاہی ہو جاتی ہے۔ بہت کوشش کر رہا ہوں اور نماز میں غور بھی کر رہا ہوں، تو یہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے کئی دن ہو گئے کہ کچھ تو بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب کئی دن ہو گئے اور میں پھر واپس مشق کرنے لگا تو اچانک خیال ہوا کہ سجدے میں ناک پہ نگاہ نہیں رہتی۔ سجدے میں ناک پہ نگاہ رکھی جاتی ہے نا، سجدے میں ناک پر نگاہ نہیں رہتی، اور اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ پھر جب یہ خیال ہوا اور ہم نے سجدے میں جا کر ناک پہ نگاہ رکھنا شروع کیا تو میری بدنگاہی چھوٹ گئی۔ اس لیے یہ گناہوں کے چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ بنی نماز جو ہے یا نماز بنانے کی کوشش باہر کے ہر شعبے کے گناہ کو چھڑواتے ہیں، چاہے تنہائی ہو، چاہے مجمع ہو یا کہیں اور ہو، انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر کوئی خطا ہو گئی تو جیسے نماز میں غفلت کی وجہ سے سچے دل سے توبہ کیا اور کہا ظلم کثیر کیا ہم نے، اسی طرح سے وہ پچھتائے گا، اس کو پچھتانے کی توفیق ہوگی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ نہیں ہوئیں گے نہیں، یہ تو ہو گئے، لیکن اس نماز کی برکت سے بہت کم ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، پھر کبھی ہو جائے گا تو جس سے پچھتائے گا۔ اس لیے نماز بہت بنانے کی چیز ہے، ارادے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز سے فارغ ہو کر
دیکھا جائے کہ ہم نے نماز کیسی پڑھا تو غفلت ملے گی، اس پر توبہ کر لیا جائے، اور جب مشق کریں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی دیر دل لگے گا بھی، خیال بھی رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سلام پھیر کر ایک بات یہ کر لیا جائے کہ اللہ جتنی دیر میرا دل لگا ہے یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور اس پر کہہ دیا جائے الحمدللہ 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 رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہو گئی کہ میں نے نہیں پڑھا، آپ کی ہی تعریف ہے ساری، آپ نے مجھے اتنا اپنی طرف متوجہ رکھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہنے والے کو اس سے اچھی نعمت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی آئندہ اچھی نماز کی توفیق ہو جائے گی۔ اور باقی سے توبہ کہ اللہ غفلت تو زیادہ رہی، اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کی نماز بنا دیجیے اور اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تاکہ ہماری جلوت خلوت سب آپ کی پسند کی بن جائے۔ اس لیے اس وقت اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دھوکے میں رہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، پتہ چلا قیامت کے دن پکڑ ہو گئی یا قبر میں ہی پکڑ ہو گئی کہ یہ سب کے باوجود تو ایسی گناہ کے کام بھی کیا کرتا تھا جس پر توبہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔